السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اس کائنات میں افضل ترین انسان ہم سب کا ایمان ہے کہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ آپ نے جو بھی کچھ فرما دیا یقیناً وہ بالکل برحق اور صحیح ہے، 100% ہے۔ آپ کو رب تبارک و تعالی نے جہنم کے احوال بھی دکھلائے اور جنت کی سیر کراتے ہوئے وہاں کے احوال سے بھی آگاہ کیا۔ ان احوال میں سے ایک جنت کا حال، جنتی کا، اور ایک جہنم میں جہنمی کا حال میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں ان اہل الجنتی لَيَتَرَاءَوْنَ أَهْلَ الْغُرَفِ فِي الْجَنَّةِ كَمَا تَرَاءَوْنَ الْكَوَاكِبَ فِي السَّمَاءِ۔ جنتی جنت میں گئے ہوئے ہوں گے، اپنی چپر گھٹوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور وہ اپنے کمروں سے باہر کے حصے کو بھی اس طرح سے دیکھ رہے ہوں گے جیسا کہ فرمایا تم رات کو آسمان کے ستارے دیکھتے ہو، سارے چمکتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے جنتی اپنے کمروں سے باہر بھی دیکھنے کی قوت رکھتے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں اس اعزاز سے نوازے گا۔ اس کے مقابلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّ أَهْلَ النَّارِ لَيَبْكُونَ حَتَّى لَوْ أُجْرِيَتِ السُّفُنُ فِي دُمُوعِهِمْ جَرَتْ وَإِنَّهُمْ لَيَبْكُونَ الدَّمَ۔ جہنمی جہنم میں بڑی چیخ و پکار کر رہے ہوں گے، رو دھو رہے ہوں گے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے، اور آنسو بھی کیا فرمایا، خون کے آنسو رو رہے ہوں گے، اور اتنے آنسو نکلیں گے کہ اگر کشتی بھی اس کے اندر چلا دی جائے تو وہ چل پڑے۔ اللہ، اندازہ لگائیے کہ ان جہنمیوں کی کیا کیفیت ہوگی جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ چیختے چیختے ان کی آوازیں ایسی ہو جائیں گی، ایسا لگے گا جیسے دنیا میں گدھا چیختا ہے، ایک آواز باہر نکل رہی ہے، ایک آواز اندر آ رہی۔ یہ جہنم جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے، اپنی امت کو آگاہ کیا ہے، روز قیامت ایک شخص دوسرے شخص کو گھسیٹتا ہوا لائے گا جس نے اس پر ظلم کیا ہوگا، اور کہے گا یا رب خذ لی مظلمتی من اخی، اے میرے رب اس میرے بھائی نے میرے اوپر دنیا میں ظلم و زیادتی کی تھی، اس کا بدلہ دلوایا جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہے گا اے میرے بندے تو اب اتنی دیر سے آیا ہے، تجھ سے پہلے کتنے لوگ اسی کے خلاف مقدمہ لے کر کے آئے کہ کسی نے کہا یہ ظلم کیا تھا، کسی نے کہا یہ ظلم کیا تھا، کسی کا کچھ ظلم، کسی کا کچھ ظلم جو اس نے کیا ہوا تھا ان پر۔ اس کی ساری نیکیاں میں نے تقسیم کر دی ان مظلوموں میں، اب تو اس کے پاس ایک بھی نیکی باقی نہیں رہی، اب آیا ہے تو اتنی دیر سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بندہ کہے گا فَلْيَحْمِلْ مِنْ أَوْزَارِي، اے پروردگار اگر اس کے پاس نیکیاں باقی نہیں ہیں تو جو ظلم اس نے مجھ پر دنیا میں کیا تھا، میرے بھی کچھ گناہ ہیں، وہ میرے کھاتے میں سے نکال کے اس کے کھاتے میں اس کے سر پر ڈال دیے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ففاضت عینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کرتے ہوئے آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور آپ نے فرمایا وذالک یوم عظیم، وہ بہت بڑا دن ہے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن سارے کے سارے انسان رب العالمین کی عدالت میں کھڑے ہوں گے۔ فاصلحوا ذات بینکم، اگر کسی نے یہاں پر کسی کا لینا دینا ہے یہیں پر چکا دو، یہیں برابر کر دو، یہیں پر معاملہ صاف کر لو، آخرت کا معاملہ بہت برا ہو جائے گا، وہاں بڑی مصیبت میں گر جاؤ گے۔ اس لیے جس نے کسی پر جو کوئی ظلم و زیادتی کی ہے اس کو چاہیے کہ وہ دنیا میں یہیں پر معافی تلافی کر کے اس کو یہیں پر ختم کر دے، اس کی ادائیگی کر کے۔